اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ تمام بھائی محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن مجید کے سلسلے میں آج کا پروگرام ہے جس میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے موقع پر قبلہ شاہ صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایصال ثواب کے حوالے سے سالانہ پروگرام بھی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے کو درس قرآن کے ساتھ ہی جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن کا صدقہ ان کے والد محترم کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور رب ذوالجلال ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ محتشم سامعین، جن حضرات کو درس کے اندر آنے کا مسلسل شرف حاصل رہتا ہے وہ حضرات سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہے، کچھ عرصہ وہ سلسلہ رکا رہا، کچھ مناسبتوں کے تحت ہم نے دیگر موضوعات پر گفتگو کی۔ آج اللہ کے فضل سے پھر ہم واپس اپنے اصلی موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی قرآن سے ملا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص گھپ اندھیرے میں بیٹھا آگ جلاتا ہے، کس واسطے کہ مجھے کچھ روشنی مل جائے، میں اندھیرے میں ہوں مجھے کچھ اجالا مل جائے، اپنی راہ کو دریافت کرنے کے لیے آگ جلائی تاکہ میں اس آگ کی روشنی میں کچھ نہ کچھ راہ پا لوں۔ کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس کا ارد گرد خوب روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت لا یبصرون کہ ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک مثال بیان کی اللہ رب العزت نے، تھوڑی وضاحت سے عرض کروں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔
مدینہ شریف میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی مخالف پارٹی جو دشمنوں کی پارٹی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اوپن آ کر سامنے آ کر تو ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، کہ مخالفت کریں گے تو ہم نقصان ہی اٹھائیں گے، ان کی ظاہری طور پہ مخالفت ہم کر نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، ظاہری طور پہ ان کے ساتھ مل جاؤ، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھو، نمازیں ان کے ساتھ پڑھو، کلمے ان کے ساتھ پڑھو، رہو ان کے ساتھ، لیکن اندر خانے میں ان کی جڑیں کاٹو اور ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ طبقہ مدینہ شریف میں تھا، اور اس طبقے کو قرآن نے منافق کہا کہ منافق وہ لوگ تھے جو زبان کے کچھ تھے، اندر کے کچھ تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کے ساتھ جا کے جنگ کے میدانوں میں جہاد بھی کرتے تھے، سرکار کے درس قرآن میں، درس حدیث میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اندر سے ان کے ارادے یہ ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ رب ذوالجلال جس کو اپنے محبوب سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور رب کی وہ ذات جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہی اپنے یار کی خاطر ہے، جب اس رب نے دیکھا جس سے کوئی دل کا خیال بھی چھپ نہیں سکتا، جس کے سامنے سے دلوں کے ارادے جو ہے پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اس رب نے دیکھا کہ یہ ٹولہ میرے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرنے والا ہے، اللہ نے قرآن کی متعدد آیات کے اندر بار بار ان کا پردہ چاک کیا، پردہ فاش کیا، اور واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی نہ دنیا بن پائے گی نہ ہی ان کی آخرت بن پائے گی، یہ دنیا پہ بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے کئی آیات میں بیان کیا۔ آج کے موضوع میں جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا، فرمایا جیسے کوئی شخص جنگل بیابان میں ہو اور رات سخت اندھیری ہو جائے، اب اسے اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے، وہ شخص اس لائٹ کے لیے آگ جلاتا ہے کہ آگ روشن ہو جائے تو مجھے راستہ مل جائے۔ فرمایا جس وقت آگ جلا چکا، سارا ماحول روشن ہو چکا، اور اس نے ظاہری طور پہ راستہ دیکھ لیا کہ میرا یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ روڈ ادھر کو جاتا ہے، راستے کو پہچان لیا، جب چلنا چاہا اللہ نے ساری آگ کو ختم کر دیا، نور بجھا دیا، دوبارہ اندھیرا آ گیا۔ جس وقت دوبارہ اندھیرا آیا تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ جیسے حیران و سرگرداں ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ فرمایا منافقوں کا حال بھی یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے آگ تو جلائی، نور اپنایا، وہ آگ کیا تھی، وہ نور کیا تھا، کلمہ شریف انہوں نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، حضور کے ساتھ رہے، اس نور کا ان کو ظاہری طور پہ وقتی فائدہ ہوا کہ مسلمانوں نے ان کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، یہ مسلمانوں کی جہاد کی تلوار سے بچے رہے، لیکن کتنا دیر یہ کام رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے جس وقت موت آئے گی تو گویا کہ ان کا سارا نور ختم ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے تو کلمے والا نور ان کے پاس نہیں ہوگا، قبر ان کی اندھیری ہو جائے گی۔ دوسری طرف مومن ہے تو مومن کی کیا مثال ہے، مومن کا کیا انداز ہے؟ مومن جس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا، سچے دل سے پڑھا، عقیدے سے بھی پڑھا، عقیدت سے بھی پڑھا، محبت سے پڑھا، اور صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھا، اس شخص کو یہ کلمہ دنیا میں بھی نور عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی نور عطا فرماتا ہے، اور بروز حشر بھی نور عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی مجلس تھی، بات چلی قیامت کے دن شفاعت کرنے کی، اور حوض کوثر کی بات چلی۔ حوض کوثر وہ قیامت کے دن کی سبیل کہ جس وقت لوگ پیاسے ہوں گے اور پیاس سے زبانیں باہر نکل آئیں گی، اس وقت ایک سبیل لگی ہوگی جس سبیل سے جو ہے گلاس بھر بھر کے اور پیالے بھر بھر کے جو سبیل سے پانی پلائیں گے وہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ حوض کوثر کی سبیل کی قدر
آپ سمجھ سکتے ہیں جس وقت سفر میں انسان ہو، سخت دھوپ ہو اور گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو، بندہ ڈھونڈتا ہے کوئی پانی بیچنے والا ہو یا سڑک کے کنارے کوئی نلکا لگا ہو تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ اسی طرح بروز قیامت سخت گرمی میں جس وقت لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر کی سبیل اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ سرکار نے حوض کوثر کی سبیل کا ذکر کیا۔ اب صحابہ نے بڑا پیارا سوال کیا، جستجو والا سوال کیا۔ ظاہری طور پہ بنتا بھی ہے سوال کہ جس وقت سرکار نے فرمایا سبیل لگی ہوگی اور میں پیالے بھر بھر کے امت کو پلا رہا ہوں گا، اب اس مقام پر کتنے لوگ ہوں گے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ کوئی 50-60 کا مجمع تو نہیں نہ ہوگا، 100-200 بندہ تو نہیں نہ ہوگا، 1000-5000 افراد تو نہیں ہوں گے، لاکھوں کی تعداد بھی نہیں ہوگی، کروڑوں بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کھربوں لوگ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہوگی ساری کی ساری میدان حشر میں جمع ہوگی، سارے کے سارے اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جو ہے پانی لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی پلائیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کر رہے ہوں گے۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، توجہ کیجئے وہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کھربوں کے مجمع میں جس وقت اتنی خلقت ہوگی ہمیں پہچانو گے کیسے؟ اب سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اتنے بڑے مجمع میں سرکار نے فرمایا اپنوں کو میں پلاؤں گا اور جو میرے نہیں ہوں گے ان کے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، ان کو سبیل سے پانی نہیں ملے گا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پتا چلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ یہ تمہارے ہیں، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے نہیں ہیں؟ جواب سننا اور قسمت پہ رشک کرنا کہ رب کی مہربانی جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا فضل و کرم کہ اپنے نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنایا ہے۔ دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا لکم سیما لیست لاحد من غیرکم، فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، میرے امتیوں، قیامت کے دن تمہیں رب خاص نشانی دے گا جو بڑے محشر کے مجمع میں کسی اور کی نہیں ہوگی، صرف میرے امتیوں کو رب نشانی عطا فرمائے گا۔ اب سننا توجہ سے، وہ نشانی کیا ہوگی؟ سمجھانے کا انداز حضور پہ ختم ہے، جیسا سمجھانا حضور جانتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا، کسی سکالر کی سوچ بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی جس معنی خیز گفتگو سے میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھایا؟ فرمایا صحابہ یہ بتاؤ، ایک شخص نے گھوڑے پال رکھے ہوں اور اس کے گھوڑوں میں سے کچھ گھوڑے ہوں جن کا پورا وجود سیاہ ہو، سارے کے سارے کالے ہی ہوں، اور فرمایا کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے پاؤں اور ہاتھ والی جگہ سفید ہو، ماتھے والی جگہ پہ بھی سفیدی ہو، ان کے منہ والے جو بال ہیں وہ بھی بالکل سفید ہوں، ایک طرف فل سیاہ گھوڑے اور ایک طرف وہ جن کے ان مقامات پہ سفیدی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ تو بتاؤ، لاکھوں اربوں کھربوں گھوڑوں میں سے وہ یہ سفید نشان والے گھوڑوں کو اسے پہچاننا پڑے تو اسے کوئی مشکل ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، ایک طرف سارے سیاہ، ایک طرف وہ جن کے بدن پہ یہ سفید سفید نشان ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر صحابہ سنو، انتم غرم محجلون بآثار الوضوء یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن کافر سر سے لے کے پاؤں تک کوئلے کی مانند سیاہ ہوں گے، اور جو میری امت ہوگی ان کے وضو والے اعضاء قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ قیامت کے دن ان کے وضو والی جگہیں چمک رہی ہوں گی۔ 5 وقت ہاتھوں کو دھوتا رہا، قیامت کے دن ہاتھ بلب کی طرح روشن ہوں گے۔ منہ کو دھوتا رہا، منہ لائٹ کی طرح چمک فراہم کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس مومن کے پاؤں بھی سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا صحابہ پھر اس مجمع میں میں اپنے امتیوں کو پہچانتا بھی جاؤں گا، حوض کوثر کا جام عطا فرماتا بھی جاؤں گا۔
لیکن جس مقصد کے لیے میں نے یہ روایت بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، منافقوں کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ ان کا نور موت پہ ختم ہو جائے گا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اندھیرا اتنا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن مومن، سچا مومن اور سچا مومن جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا ہوگا وہ قبر میں بھی پہنچا ہے، پر قبر میں بھی اس کے کلمے والا نور اس کے ساتھ موجود ہے۔ میدان حشر میں پہنچا ہے تو میدان حشر میں بھی کلمے کا نور اس کے ساتھ ہے۔ اس روایت کے ساتھ ساتھ اب میں قرآن سے اس بیان کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حدید کے اندر رب ذوالجلال جل شانہ اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا جس وقت میرے نبی کے سچے امتی قیامت کے میدان میں قدم رکھیں گے، فرمایا ان کا سامنے والی طرف بھی چمک رہی ہوگی، دائیں جانب بھی چمک رہی ہوگی، بائیں جانب بھی چمک رہی ہوگی، ان کے آگے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور۔ یہ نور کس کا ہے؟ یہ سچے کلمے کا نور ہے اور سچی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا اور وہ تعلق مضبوط رکھا، مرتے دم تک اسی پہ قائم رہا، قیامت کے دن چلے گا، آگے بھی روشنیاں ہوں گی، دائیں بھی چمک ہوگی، بائیں بھی چمک ہوگی، اور فرمایا یہ نور بالکل واضح طور پر ان کو نظر آ رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا او مومنو تم اپنے نور کو بچا کے لائے، آج کے دن رب کی طرف سے تمہیں جنت کی خوشخبری نصیب ہو۔ یہ جنت کی خوشخبری بھی ملے گی اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اور میں رب ہو کے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے کامیاب ہیں۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب آپ تھوڑی توجہ کیجئے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، ہے کہ نہیں؟ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے در در کے دھکے کھاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اچھا کاروبار بنا لیا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی، میری جائیداد بڑی ہو گئی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو گیا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ رب کس زندگی کو کامیاب فرماتا ہے؟ جس نے کلمے کا نور یہاں سے اکٹھا بھی کیا اور قبر میں سنبھال کے ساتھ بھی لے گیا، فرمایا یہ بندہ ہے جس نے زندگی کامیاب گزاری ہے۔ ذالک الفوز العظیم کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، کوئی ملفوظات نہیں سنا رہا، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جس نے اس نور کو بچایا اور سنبھال کے لے کے گیا، قیامت کے دن اس کے دائیں بائیں چمک ہوگی، فرمایا یہی شخص اس دنیا کا سب سے بڑا کامیاب شخص ہوگا۔ اور اس دن سعادتیں کیا ملیں گی، بڑا مزہ آئے گا کہ جس وقت مومن چلے گا سامنے بھی چمک، دائیں بھی چمک، بائیں بھی چمک، لیکن منافق کیا ہوگا اس کا منظر بھی رب نے بیان کیا۔ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس دن منافق مرد، منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے جن کے پاس نور ہے اور یہ اپنا نور بچا کے لے کے گئے اور ان کا نور سلامت ہے۔ منافق تو کیا تھے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کا اندھیرے میں تھے، ان کو تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ان کو، ان مومنین کو وہ منافق قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، مومنو ذرا چہرہ ہماری طرف تو پھیرو تاکہ تمہارے چہرے کی چمک سے ہم بھی چمک پا جائیں۔ منافق لالچ کریں گے کہ آج ان کے نور سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان کے نور سے ہمیں بھی راہ نظر آ جائے، ان کے نور سے ہم بھی سفر کر لیں۔ لیکن رب ذوالجلال جل شانہ نے یہ دنیا بنائی ہے دار العمل، اور قبر کے بعد اگلا جہان ہے دار الجزا۔ جو کمانا ہے یہاں پہ کمانا ہے، وہاں پہ کمائی نہیں ہوگی، وہاں پہ کمائے ہوئے کا بدلہ ملنا ہے، وہاں پہ کسی کے کہنے سے کسی کو کچھ ملے گا نہیں۔ منافق کہیں گے کہ پیچھے دیکھو مسلمانوں، مومنوں، ہماری طرف نظر تو کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اب مجھے کہنے دو کچھ طبقہ تو وہ ہے جو اس دنیا میں منافقوں کا ٹولہ جس نے رب کے نبی کے نور کو بھی نہیں مانا،
لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور کے غلاموں کے نور کو بھی مان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ نور والے ہیں کہ جن کے امام نے سچ کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انہوں نے وہاں سے چمک لی، آج ان کی چمک یہاں پہ موجود ہے۔ کہیں گے کہ پیچھے دیکھو ہماری طرف تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، نقتبس من نورکم، تمہارے نور کا فائدہ ہمیں بھی ہو۔ اب مومن نہیں بولیں گے، رب کی طرف سے فرشتے کو آرڈر ہوگا ان کو اچھا خاصا جواب دو، اور وہ جواب کیا ہے؟ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہ نور کی گتھیاں تو رب نے سب کو بانٹی تھیں، جو بھی دنیا میں گیا تھا سب کے پاس یہ پہنچا تھا، وہ نور، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمے کا نور سب کے پاس پہنچا۔ اللہ فرمائے گا ان منافقوں سے کہو پیچھے دفع ہو اور جاؤ اپنا نور ڈھونڈ کے لاؤ، تم گنوا کے کیوں آئے؟ اپنا سنبھال کے رکھتے تاکہ یہاں پہ کام آتا۔ تم نے وہاں پہ ظاہری ظاہری کلمہ پڑھا، وہ ظاہری ظاہری چمک تو مل گئی لیکن اصل دل سے نہیں نہ پڑھا تو باطن روشن نہیں ہوا۔ آج اندھیرے میں ہو، جاؤ اپنا نور ڈھونڈو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا نور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک دیوار بنا دے گا۔ ظاہری بات ہے منہ نہ بھی کریں، لائٹ کا منہ ان کی طرف نہ ہو، لائٹ کا منہ آگے کی طرف ہو تو پچھلے کو اس لائٹ سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے نا، وہ اس روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا درمیان میں دیوار آ جائے گی اور اس دیوار کا فائدہ یہ ہوگا کہ منافق کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اندھیرے میں وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں سے کیا کہے گا؟ ینادونہم الم نکم معکم، وہی بات منافقوں والی مسلمانوں سے کہیں گے آوازیں دے کر، الم نکم معکم، او یار دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، نمازیں تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، کلمہ ہم نے تمہارے ساتھ پڑھا، تمہارے نبی کی امامت میں جماعتوں میں شامل ہوئے، حضور کے درس بھی سنے، حضور کا بیان بھی سنا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے بروز قیامت۔ جس وقت وہ منافق مسلمانوں سے یہ کہیں گے تو مسلمان کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، فرمایا ہاں ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ ملے رہے لیکن باطن تمہارا گندا رہا۔ اصل میں منافقوں نے یہ سوچا چلو ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کل حکومت ان کی بن گئی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر ان کی نہ بنی تو ہم کافروں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ مطلب وہ دنیا کے پجاری تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تم تو دنیا میں اپنے نفس کو دھوکہ دے کر کلمہ پڑھتے رہے، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اندھیرے میں رہو گے۔ دنیا میں تم نے فراڈ لگایا، آخرت میں تمہیں اندھیرا ہی ملے گا۔ لہذا جس شخص نے سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا اور جس کا باطن صاف نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا محبوب یہ منافق گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں اور یہ اندھے بھی ہیں، یہ کبھی بھی منافقت چھوڑ کے مسلمانی کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ اب توجہ کرنا سارے بھائی، کس نے کہا ان کو گونگا؟ بولیے کس نے کہا؟ بہرا کس نے کہا؟ اندھا کس نے کہا؟ اب منافق سارے اندھے تھے، بولیے نا، دیکھتے تھے، آنکھیں ان کی تھیں، دیکھتے تھے، گونگے تھے سارے کے سارے منافق؟ زبانیں تو تھیں، زبانیں نہیں تھیں تو وہ بکواس حضور کی ذات کو نہیں کرتے تھے، بک بک نہیں کرتے تھے حضور کے بارے میں، زبانیں تھیں، زبانیں ہیں، بولتے بھی ہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟ گونگے ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟ اندھے ہیں، کان ہیں، سنتے بھی ہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟ بہرے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اللہ نے غلط کہا؟ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا کہ رب نے جو کہا وہ غلط ہو۔ اللہ نے کہہ دیا ان کو گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایسے دل کو تسلی بھی تو دینی ہے نا کہ دل بھی تو مانے کہ واقعی گونگے ہیں کہ نہیں۔ بولنے والے کو رب نے گونگا کہا، بندے تھے ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے یا اللہ،
گونگے ہیں، لیکن اس دل کی تسلی کا بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ دل بھی تو مانے کہ واقعی بہرے ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اب توجہ کرنا، دل کی تسلی، بولنے والا گونگا کیسے ہے، سننے والا بہرا کیسے ہے، دیکھنے والا اندھا کیسے ہے، یہ دل کی تسلی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کھولا اس الجھن کو سلجھانے کے لیے کہ ہمیں الجھن پڑ گئی، اس الجھن کے حل کے لیے جب قرآن کھولا تو ہمیں تو قرآن میں کچھ اور بھی معاملہ آگے تک پہنچا ہوا نظر آیا۔ وہ کیا تھا؟ جب قرآن کھولا تو قرآن سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو گونگا کہا نا، جن کو بہرا کہا، جن کو اندھا کہا، اس آیت میں رب نے ان کو مردہ کہہ دیا۔ کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ مردہ کہہ دیا۔ اب مردہ کون ہوتا ہے؟ جو ہل بھی نہیں سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے یہ محبوب مردے ہیں، یہ تمہاری گفتگو سن کر جو پیٹھ پھیر کے پھر جاتے ہیں یہ تو مردہ ہے۔ رب نے ان کو مردہ کہا۔ اب آپ سوال کا جواب دیجئے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے۔ چلنے پھرنے والا مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ بولیے۔ دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ مردہ تو ہل جل بھی نہیں سکتا۔ رب نے ان کو مردہ کہہ دیا جو ہلتے بھی تھے، جلتے بھی تھے۔ اب ہماری الجھن سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی۔ پہلے تو ہم نے یہ حل کرنا تھا نا کہ ان کو بہرا کیوں کہا گیا، مزید قرآن پڑھا تو رب نے ان کو مردہ بھی کہہ دیا۔ لیکن میرے بھائیوں گھبرانا نہیں، قرآن کا نور وہ نور ہے جو کسی کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، اجالے تک پہنچا کے ہی چھوڑتا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا نوکر ہوں جو ہمیں ہمارے اساتذہ کی جو ہے محنتوں سے شفقتوں سے ملا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آئیے قرآن مزید پڑھتے ہیں تاکہ یہ الجھن حل ہو کہ رب نے ان کو بہرا کیوں کہا، وہ تو سنتے تھے، اندھا کیوں کہا، وہ تو دیکھتے تھے، اب تو چلتے پھرتے ہیں، رب نے ان کو مردہ کہہ دیا۔ ہم نے اور قرآن پڑھا تو ہمیں قرآن کی ایک اور آیت ملی، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ فرمایا کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی، وہ اور وہ شخص جو مردہ تھا مردہ ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ رب نے خود قرآن میں سوال کیا تو جواب کیا تھا کہ دونوں برابر۔ یہ آیت کس وقت اتری، کس کے بارے میں اتری؟ ہوا یوں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے کافروں کے دھڑے میں تھے، کافروں کی سائیڈ پہ تھے۔ جب اسلام لائے، مسلمان ہوئے، حضور کے صحابہ میں شامل ہوئے، اب جگہ جگہ ہر مقام پر، ہر بیٹھک میں، ہر تھڑے پہ تذکرے ہونے لگ گئے، واہ حمزہ، کیا بات ہے حمزہ کی، کیا شان ہے حمزہ کی۔ جس وقت حضرت حمزہ کے چرچے شروع ہوئے نا ہر مجمع میں، اب کافروں نے اپنی محفلوں میں باتیں کی، انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، یہ وہی حمزہ نہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، وہ ابو جال کے پاس بیٹھتا تھا، جیسا ابو جال ہے ویسا ہی حمزہ ہے۔ ابو جال کو تو یہ مسلمان مانتے نہیں اور حمزہ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ہر جگہ پر، یہ ابو جال اور حمزہ ایک جیسے ہیں۔ رب نے کیا رد، اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ اللہ نے فرمایا او کافرو، یہ بکواس بند کرو، کیا کہ حمزہ، امیر حمزہ اور ابو جال برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، برابر نہیں۔ امیر حمزہ مردہ تھے، ہم نے ان کو زندہ کیا۔ ابو جال مردہ تھا، اب بھی مردہ ہے، جو مردہ ہے وہ زندہ کے برابر۔ اس مسئلے سے ہم نے الجھن کو سلجھانا تھا، یہاں پہ مزید الجھن بن گئی۔ ایک ہی جیسا بندہ، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی چلتا ہے، وہ مردہ، اس کو کیا کہہ دیا؟ امیر حمزہ کو کیا کہہ دیا؟ لیکن یہاں پہ کچھ مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں؟ اسی امیر حمزہ کو پہلے وقت رب نے کیا کہا؟ مردہ کہا، بعد میں ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ یعنی امیر حمزہ پہلے مردہ اب زندہ۔ ہمیں فرق دیکھنا پڑے گا کون سی چیز تھی جو پہلے حمزہ کے پاس نہیں تھی۔
اب ہے حمزہ کے پاس، تو ہمیں پتہ چل جائے گا اصل زندگی وہ ہے۔ امیر حمزہ کے پاس 2 ہاتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، 2 پاؤں پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، یہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ سارا وجود پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اس جسم کے اندر روح پہلے بھی تھی، یہ روح اب بھی ہے۔ رب فرماتا ہے پہلے مردہ اب زندہ، تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا، پوری توجہ کرنا، فرق صرف یہ تھا، امیر حمزہ سارے بدن کے ہوتے ہوئے پہلے رب کے نبی کے دربار سے دور تھے، اور اب آ گئے تھے حضور کے دربار میں، تو رب نے کہا جو زندہ ہو میرے نبی سے دور ہو وہ مردہ ہے، اور جس کو اس دربار کی نسبت نصیب ہو جائے رب اسے زندگی عطا فرما دیتا۔ اب مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، رب نے اندھا کیوں کہا؟ دیکھتے تھے لیکن ان کو نسبت رسول حاصل نہیں تھی۔ گونگے کیوں تھے؟ بولتے تھے لیکن دربار مصطفیٰ سے رابطہ قائم کوئی نہیں تھا۔ بہرا کیوں کہا؟ سنتے تھے لیکن دربار مصطفیٰ سے رابطہ قائم کوئی نہیں تھا، تو لہذا اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، مردہ بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی ملتی ہے جب دربار سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ بات اگر بھی آپ کو اب بھی سمجھ نہ آئی ہو، پوری توجہ کیجئے گا، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں ایک مثال سے، اور یہ مثال سے انشاءاللہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا تو اسے بھی بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ ہر گھر میں الیکٹرک بلب تو لگا ہے کہ نہیں؟ بولتے جاؤ بات تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ہر گھر میں الیکٹرک بلب لگا ہے۔ ایک شخص نے نیا مکان بنایا، شاہ جی کو بلا کے لے گئے الیکٹریشین والا کام کرنے کے لیے، انہوں نے وائرنگ کر دی، بورڈ لگ گیا، تاریں لگ گئیں، بورڈ میں بلب بھی فٹ ہو گیا، مکان نیا بنا تھا، مالک مکان نے میٹر کوئی نہیں لگوایا، بلب لگا کر بورڈ میں ہولڈر میں بٹن آن کرے بلب جلے گا؟ بلب تو ہے لیکن روشنی، کان ہے لیکن وہ بہرا ہے، آنکھیں ہیں وہ اندھا ہے، بات سمجھ آئے گی۔ بلب ہے لیکن چمک، بٹن آن ہے لیکن چمک۔ وہ شاہ جی کہا کہ گریبان پکڑ لے، شاہ جی 2 نمبر بلب لگایا، تاریں تمہاری 2 نمبر ہیں، یہ بٹن غلط ہیں۔ شاہ جی نے اعلیٰ کوالٹی کا بورڈ لگا دیا، اعلیٰ قسم کی تاریں لگائیں، اعلیٰ بلب لگا دیا، اب جل جائے گا؟ وہ بولیے جلے گا؟ بلب میں چمک لانے کے لیے میٹر لگا کر مرکز سے رابطہ ضروری ہے۔ میٹر لگے گا تو بجلی گھر سے رابطہ ہوگا، جب وہ رابطہ ہوگا تو اب اعلیٰ تار نہ بھی ہو، گھٹیا سی بھی ہو، ماڑا سا بھی بلب ہو، پھر بھی چمک اس میں آ جائے گی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھو، یہ ساری کائنات کا اصل مرکز ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کان کام تب کریں گے جب دربار مصطفیٰ سے رابطہ قائم ہوگا، آنکھیں تب دیکھیں گی جب دربار مصطفیٰ سے رابطہ قائم ہوگا، زندہ کو زندہ تب کہا جائے گا جب حضور کی ذات سے رابطہ قائم ہو جائے گا، اور جس وقت ان سے رابطہ جڑ گیا نا، پھر زندگی کے لیے چلنا پھرنا ضروری نہیں، پھر قبر میں لیٹا بھی رب اسے کہے گا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، قبر میں لیٹ بھی گیا ہے مردہ نہیں کہنا، کیوں؟ اس کا مرکز سے رابطہ قائم ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بجلی چلی جائے، بلب لگا ہو، میٹر بھی لگا ہو، تو کوئی کہے گا بلب فیوز ہو گیا؟ بلب ٹھیک ہے، صرف وقتی طور پہ بجلی چلی گئی، قبر میں لیٹ گیا، مردہ نہیں ہے، ایک دفعہ جسم سے روح نکلی، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ یہی فائدہ ہے دربار مصطفیٰ سے رابطہ جوڑنے کا۔ جن کو رب نے بہرا گونگا اندھا کہا، ان کا تعلق نہیں تھا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب اس دربار سے رابطہ جڑ جاتا ہے پھر انسان بولے یا نہ بولے، چلے یا نہ چلے، دنیا میں رہے یا قبر میں رہے، رب اسے مردہ نہیں کہے گا۔ اللہ اسے فرماتے ہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہ حضور سے رابطہ جوڑ کے گیا ہے، اللہ نے قبر میں بھی اسے زندگی عطا فرمائی ہے۔ بات چلی کہاں سے تھی؟ امیر حمزہ سے۔ رب نے کیا کہا؟ تھے مردہ، اب کیا ہو گئے؟ کیوں؟ حضور سے تعلق، بولیے نا، حضور سے تعلق۔ یہ تعلق حضرت امیر حمزہ نے آخری دم تک قائم رکھا،
जंग ओहद में शहीद हुए तो हुजूर की पार्टी में थे, सरकार की गुलामी में थे, और शहादत इतनी दर्दनाक थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त लाशें देखनी शुरू की थीं तो सरकार ने अमीर हमज़ा की लाश को देखा तो हुजूर की हिचकियाँ बन गई थी। सरकार इतना शिद्दत से रोए, क्यों? सीना चाक है, कलेजा बाहर है, आंखें निकाल दी गई हैं, कान काट दिए गए हैं, नाक मुबारक काट दी गई है, जिस्म के आज़ा टूटे पड़े हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो सरकार की हिचकियाँ बन गई, हुजूर रोने लग गए। हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा अमीर हमज़ा की बहन और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की फूफी जान, वो भी मैदान ओहद में थी। आने लगी ना तो सरकार ने उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर को कहा कि जाओ, हज़रत अब्दुल्ला को कहा कि जाओ अपनी माँ का रास्ता रोको, और ताकि वो अपने भाई की लाश के पास ना आए। जब उन्होंने जाके रास्ता रोका, हुजूर के गुमान में था कि ये औरत ज़ात है, इस हाल में भाई को देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब हज़रत सफ़िया को रोका गया तो वो थे ना सच्चे और सुच्चे बंदे, जिनका दरबार से राबता कायम है, उन पे कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। हज़रत सफ़िया ने अपने बेटे के सीने पे यूँ हाथ मारा, कहा हट जाओ, मुझे पता है मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। और क्या कहा? लासबिरन्ना वला अहतसिबन्ना इंशाअल्लाह, और मैं अपने भाई को जिस हाल में भी देखूंगी इंशाअल्लाह सब्र करके दिखाऊंगी। अमीर हमज़ा जिंदा। अल्लाह ने क्या कहा कि अमीर हमज़ा अब तो रूह भी निकल गई, बदन चाक हो गया, सब कुछ जिस्म के आज़ा कट गए, अब मुर्दा हैं? नहीं, मुर्दा नहीं। क्यों? दरबार मुस्तफ़ा से अभी राबता। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जिस वक़्त नहरों की खुदाई हो रही थी, उस खुदाई के दौरान हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार शरीफ के पास से खुदाई होने लगी तो आपका पाँव मुबारक ज़ाहिर हो गया। खुदाई करने वाले ने देखा, पाँव का अंगूठा दबाया तो जैसे जिंदा बंदे का खून हट जाता है, हाथ हटाओ तो दोबारा आ जाता है, पाँव का खून एक दफ़ा हट गया, जब पीछे हटाया तो दोबारा खून आ गया। क्योंकि जिनका राबता कायम है वो कब्र में भी। मज़े की बात, और फिर मैं बात को ख़त्म करता हूँ, उस शख्स ने हाथ आगे डाला। जिस वक़्त अमीर हमज़ा की शहादत हुई थी तो एक कफ चादर में लपेट कर इनको दफन किया गया था, और चादर छोटी थी, ये हमारे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। सरकार ने फरमाया था सर ढांप दो और पाँव पे घास रख दो, ऐसा है ना। कब्र में दफन किया गया, पाँव पे घास रख के। उस दफनाने वाले उसने ना हाथ आगे करके ना उस घास को उठाया जो घास पड़ा था, कि मैं वो घास तो उठाऊँ, वो कैसा है। वो कहता है जब मैंने घास को उठाया तो घास भी खुश्क नहीं हुआ था, घास भी अभी तक सब्ज ही पड़ा था। आप मुझे बताओ कितने दिन घास सब्ज रहता है? ज़मीन से काट के लाओ तो दिन भी पूरा नहीं निकालता, वहाँ पे साल गुजर गए कितने। जिंदा क्यों? जिंदा लोगों के कदमों से जुड़ गया है तो वो घास अब भी जिंदा है। इस वास्ते उस दरबार में जब राब्ता कायम हो, मैंने अपने जुमे पे भी बयान किया, यहाँ पे भी ज़रूरी समझता हूँ, नौजवान भाई भी बैठे हैं, कि ये वो मुकद्दस दरबार है जिससे राबता जुड़ जाए तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं होती। इंसान हर रंग में ही जीतता है, हर हाल में ही जीतता है, हर हाल में ही फतह पाता है। ये बात आखिरी है, आपने तवज्जो से सुननी है। कोई भी आपका दोस्त हो, अजीज़ हो, बड़ा शौकीन हो क्रिकेट के मैच का, और उमूमन लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारा इंडिया से मुकाबला हो जाए तो मौलवी साहब दुआ करना, हजरत साहब दुआ करना, हम जीत जाएं, और हार हो जाए तो बड़ा सर पीटते हैं, हाय इंडिया से हार गए। वो नुस्खा सुनना, आगे भी सुनाना कि वो मकाम जिस मकाम पे हार है ही नहीं, तुम जिस रंग में होगे जीत तुम्हारी होगी। वो नुस्खा क्या है? सादा लफ्जों में पहले बता दूं तो वो है दरबार मुस्तफ़ा से राबता जोड़ लो। जिस मकाम पर हर हाल में ही जो है सुरखरुई है, हार है ही नहीं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अदालत में खड़े जज के सामने खड़े होकर कहा था, जिस वक्त फांसी का आर्डर आया तो उन्होंने कहा था हमें तो दोनों तरह से सरफराजी है, मरे शहीद, मारे अगर तो गाजी है, हमें क्या गम, मार के आए तो फिर गाजी, मर गए तो फिर शहीद। हम तो किसी सूरत में हारने वाले नहीं। लेकिन मैं हदीस सुनाने लगा हूँ। जंग ओहद ख़त्म हुई, अबू सुफियान उस वक़्त काफिरों के लश्कर का सरदार बन के आया हुआ था। जाते जाते उसने मुसलमानों के साथ कुछ ऐसी बातें की जो बड़ी ख़तरनाक थी। जाते जाते वो कहने लगा, ओए मुसलमानों, ये
بدر والی جنگ کا ہم نے بدلہ چکا لیا. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ بدر والی جنگ کا ہم نے بدلہ. بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے. یہ لاپا ہو گئی، بدلہ ہو گیا. تم نے 70 ہمارے مارے، ہم نے 70 تمہارے مارے. جنگوں میں ہر روزانہ ہر کسی کی جیت تو نہیں ہوتی. کبھی ایک پلڑا جیتتا ہے، کبھی دوسرا پلڑا جیتا ہے. اس دن تم جیتے، آج ہم جیت گئے. اس دن تم نے ہمارے 70 مارے، آج ہم تمہارے 70 مار کے جا رہے ہیں. ظاہری طور پہ تو بات بجا تھی، لیکن دیکھنا یہ وہ میچ ہے جس میں ہار کوئی نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا، عمر جواب دو نا اسے، تاکہ پتہ چلے اس کو کہ مسلمان کسی مقام پہ ہارتا نہیں ہے. حضرت عمر کو کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، اور جواب خود بتایا. کیا؟ فرمایا ابو سفیان کو کہو ہم آج بھی ہارے نہیں. کیوں؟ فرمایا قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار. ابو سفیان تم قیامت تک بھی جی لو اور ٹل لگا لو، بدر والی جنگ کا بدلہ ہم سے نہیں چکا سکتے. بات 70 کی نہیں کہ 70 برابر ہو گئے. بات یہ دیکھو، تمہارے 70 مار کے جہنم میں گئے، تکلیف میں ہیں. ہمارے 70 یہاں سے گئے ہیں، سیدھے جنت میں پہنچے ہیں. مقابلہ بتا دو، پوری دنیا کو چیلنج کر دو. یہ وہ مقابلہ ہے کہ مومن کسی صورت میں ہارتا نہیں ہے. مگر افسوس کہ ہم نے تلوار کی جگہوں پہ ہاتھ میں جو ہے کھلونے اٹھا لیے، اور ہم اس طرف آ گئے جو مقام تھا ہمارا، جس مقام پہ ہمیں ہر صورت میں فتح تھی، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا نہیں، یہ میچ کا میدان ہی جیتنا ہے، فلاں جگہ سے جیتنا ہے. یہ ہے وہ مقام جس مقام پہ 70 مارو تب بھی جیت تمہاری ہے، اور 70 قربان کر دو تب بھی جیت تمہاری ہے، ہار نہیں تمہاری. سرکار نے فرمایا عمر بتا دو ان کو، بدر میں بھی جیت ہماری تھی، احد میں بھی جیت ہماری ہے. وجہ کیا تھی؟ ذرا دیکھو، کافروں کے گھروں میں سوگ تھا کہ ہمارے 70 مارے گئے، اور جو بدر میں مارے گئے تھے. جب احد کے میدان میں صحابہ 70 گئے، صحابہ کے گھروں میں سوگ نہیں تھا. صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، اور مبارک ہو تیرا باپ شہید ہو گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ماؤں کو مبارکیں دیتے تھے، مبارک ہو ماں تیرے بچے میدان احد میں قربان ہو گئے. اللہ کے نبی کو مبارکیں دیتے تھے، یا رسول اللہ مبارک ہو تمہارے غلام شہید ہو گئے. یہ مبارکیں کیوں تھیں؟ یہ بتا رہی تھیں کہ مومن مر کے بھی جیتا ہے اور جی کے بھی جیتا ہے. کیوں؟ جب دربار مصطفیٰ سے رابطہ جوڑتا ہے تو زندگی میں اس کے کبھی خسارہ نزدیک بھی نہیں آتا. تو اس واسطے ہمارا اس درس میں یہ آخری پیغام ہے کہ آج بھی زندگی باقی ہے، وقت بھی باقی ہے. اگر ہم حضور سے اپنا رابطہ، تعلق اور رشتہ مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ آنکھیں تو ہر کسی کی بند ہونی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں بند ہوں گی اور کوئی ہمیں بھول جائے گا یا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اس دنیا والی زندگی سے بہتر رب آگے انتظام کر دے گا، اور وہ زندگی اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا. نئے حضرات بھی آئے ہیں، وہ اس بات کو سماعت فرما لیں. ماہانہ یہ درس قرآن ہر مہینے کی آخری اتوار کو اس مقام پر منعقد ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی تفسیر ہم اس ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جو آئے وہ بھی آئندہ آئیں، اور یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے کسی اور بھائی کو بھی یہ دعوت دینی ہے، اور جو آج سنا وہ بھی پیغام آگے تک پہنچاؤ. جتنا یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کے نام اعمال میں ثواب بنتا جائے گا. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس پاک محفل کا صدقہ شاہ جی کے والد گرامی کو آخرت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. سب حضرات کے جتنے رشتہ دار احباب مرحومین ہیں، اللہ سب کی آخرت بہتر بروائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.